لاشاریوں اور رندوں کی جو جنگ رہی ہے 30 سال کی. جی بالکل، یہ بھی وہی بلوچی محبت، بلوچوں کی محبت اور بلوچی ادب میں اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون تھی گور جنتی. جی جی. وہ وہاں پر سردار چاکر کی ریاست تھی اور وہاں پر اپنی بیڑ بکریاں، جسے مالدار ہم اس کو کہتے تھے، جس کے پاس بیڑ بکریاں زیادہ ہوں، وہ وہاں پر چرانے آیا کرتی تھی اور وہ لگان دیتی تھی سردار چاکر کو. جی جی. تو کہتے ہیں لاشاری ایک دفعہ شکار کے لیے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، اس کے جو مال ہیں یا اونٹ ہے جو بھی ہے اس میں سے کسی ایک کو مار دیتے ہیں یا پکا کے کھا لیتے ہیں، جو بھی ہے. جی جی. کہانی جو بھی ہے. تو اس پر وہ جا کے سردار چاکر کو کہتی ہے کہ آپ کے دوسرے قبیلے کے لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، مجھے نقصان دیا ہے، میں آپ کی پناہ میں تھی. جی جی. اب یہاں پر بات ایک دفعہ پھر پناہ کی آتی ہے، جو کہ 2005 میں بھی بات پناہ ہی کی تھی. جی سر. تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے، تو پھر دونوں قبیلوں کے درمیان ایک جنگ چھڑ جاتی ہے. یہ 30 سالہ خانہ جنگی کا دور ہے اور اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے بلوچوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا اسی جنگ نے. اب یہاں پر کہتے ہیں ہمارے مورخین کے ٹوٹل 30 جنگیں لڑی گئیں، اس میں سے 17 جنگیں رندوں نے جیتی ہیں اور باقی جو 13 جنگیں ہیں وہ لاشاریوں نے جیتی ہیں. وہ کہتے ہیں ایک دوسرے جا کر افغانستان سے کچھ کمک لاتے تھے، کچھ جا کر سندھ سے کمک لاتے تھے اور یوں آپس میں یہ لڑتے تھے. اب یہ 30 سالہ خانہ جنگی کے وجوہات جو بھی ہوں، جو بھی ہمارے مورخین نے، ہمارے علماء کرام نے بیان کیے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس 30 سالہ خانہ جنگی نے بلوچوں کی سماجی، لسانی، ادبی، ثقافتی، تہذیبی ہر حوالے سے بلوچوں کو نقصان پہنچایا اور کافی عرصے تک اس کے اثرات رہے. اب کیا ہوا، اس دوران میں جس قسم کی شاعری تخلیق ہوئی وہ اس سے زیادہ تر اگر محبت کی باتیں اس میں ہیں، لیکن وہ تو رزمیہ شاعری ہے. اس میں جنگ و جدل کی باتیں ہیں، ہجر و فراق کی باتیں ہیں، اپنوں سے بچھڑنے کی باتیں ہیں. پھر مستوکلی نے بعد میں آ کے کہا تھا، جوان نہیں جنگانی بدیم بولی، خیوتی دوستے مردمان رولی. یہ جنگ و جدل کی باتیں ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے وسیم جان. اس میں مارنے والے بھی آپ خود ہیں، مرنے والے بھی آپ خود ہیں.